الآخرين المحسنين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریف ہیں خالق عالم کے لیے، تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک رضا کے رحمہ ہے، تمام درود و سلام عشرے کا جو موضوع رہا ہے، جس کی آج آخری مجلس ہے، آخری مقام تک ہم پہنچ رہے ہیں. حالانکہ اس موضوع کو مکمل نہیں کر پائے. اگر میں یہ کہوں کہ آدھا بھی یہ موضوع نہ ہو پایا، یہ وجہ ہوگا. موضوع ہے سورہ کہف، اور موضوع ہے کہ کیوں سر امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی تلاوت کی. اور ہم نے اس کے آلریڈی تقریباً 9 پوائنٹس بیان کر لیے ہیں کہ سورہ اصحاب کی سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ کیا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو مماثلت ایک چیز کی دیکھیں گے. آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی اکبر کا، تو جوان کربلا. اور اگر آپ اصحاب کہف کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جتنے تھے اصحاب سارے کے سارے جوان ہیں، سارے جوان، ان میں ضعیف کوئی بھی نہیں. تو ایسا کیا تھا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ان اصحاب کی تعریف کر رہا ہے؟ ایسا کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر جو تھے وہ اتنی اس مقام پہ پہنچ گئے کہ کہتے نا کہ اگر زیارت حضرت علی اکبر نہ ہو تو زیارت امام حسین نامکمل ہے. جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو ان کے ساتھ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس بھی آئیں گے. اور کیوں کہا جاتا ہے، زیارت ناہیہ میں بھی جملہ مشہور ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر کی شہادت جو تھی وہ سب سے بڑی شہادت تھی. حسین کے لیے سب سے مشکل ترین لاشا جو تھا وہ علی اکبر اور علی اصغر کا تھا حسین کے لیے اٹھانا. اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بارہا آج اگر ہم اپنے جوانوں کو دیکھیں تو ان میں وہ چیز، وہ رمق، وہ علم کیوں نہیں نظر آتا. یہ ہے وجوہات. اگر 2026 کے میں سٹیٹس دیکھوں تو آپ کو میں بالکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا بھر میں. ان 2 ارب مسلمانوں میں 26 کروڑ شیعہ ہیں دنیا بھر میں. ان 26 کروڑ شیعوں میں 5 کروڑ وہ جوان ہیں جن کی عمر 15 سے 24 سال تک کی ہے. تو سوچئے کہ ہمارے 5 کروڑ عوام میں کیا کوئی 5 بھی ایسے ہیں نکل کر آ رہے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، علی اکبر کے ماننے والے ہیں. 7 کروڑ وہ ہیں. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اسٹیٹس کا پتہ چلے گا کہ 7 کروڑ وہ عوام ہے جو 25 سے 35 سال کی عمر کی ہے. اور پھر باقی کہ رسول اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کو نصیحت کرنی ہو تو میں تمہیں یہ نصیحت دوں گا کہ اپنے جوانوں کو نصیحت کرو، کیونکہ جو بزرگ ہوں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو سب سے اچھے ہیں، اور جو بچہ ہے وہ تمہاری نصیحت کو سمجھ نہیں پائے گا. اگر انقلاب لے کے آنا ہے، اگر اپنے گھر کو سدھارنا ہے، صحیح کرنا ہے، تو اپنے جوانوں کو صحیح رکھو. تو بھائی اب کیا کریں ایسا کہ ہمارے جوان صحیح رہیں؟ کچھ تو ہوگا نا، کوئی تو طریقہ کار امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ امام نے کچھ بتایا نہیں، یا ایسا تو نہیں کہ قرآن نے کچھ بتایا نہیں اور بس ہم چل پڑے کہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے ہم جو ہے یہ کام کر لیں گے. کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں جوانوں کو. ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ جوان جو ہے وہ آج کل کا جوان جو ہے، میرے گھر میں بھی اسی عمر کے اسی فریم کے بچے موجود ہیں، تو میں بھی اس بات کو جانتی ہوں کہ آج کل کا جو جوان ہے وہ کس چیز میں مصروف نظر آتا ہے. کیونکہ انسان جس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے. وہ ہے نا کہ جہاں پہ فوکس جاتا ہے وہیں پہ انرجی جاتی ہے. اگزامپل دوں کہ اگر میری ساری توجہ اگر فون کی طرف جا رہی ہوگی تو میری ساری طاقت جو نا اس فون پہ لگے گی، اور بالکل میں اسی طریقے سے اسی انداز سے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤں گی جس انداز سے میں جو چیزیں دیکھ رہی ہوں. کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے اور جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی اس کی زندگی پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور سوچوں کا بہت بہت بڑا کام ہے. اور یہاں پہ جو کربلا سکھا رہی ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ دیکھو اپنی سوچوں کو سنوار کے رکھنا. اس انداز سے سنوارنا کہ جس انداز سے حسین نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کو سنوارا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی اکبر کے علاوہ کسی کو حسین نے تیار نہیں کیا ہے میدان میں جانے کے لیے، بھیجنے کے لیے. صرف علی اکبر ایسے ہیں جن کو حسین نے تیار کیا. اور اس طریقے سے جب امامہ باندھا تو اس طریقے سے آگے تحت کلٹ لٹکائی ہے کہ جس طریقے سے کفن میں لٹکائی جاتی ہے. تو اس انداز سے حسین تیار کر رہے ہیں علی اکبر کو. اور علی اکبر ہم نے کیا سمجھا کہ بس ایک جوان کربلا ہے؟ بس نہیں، علی اکبر کا علم دیکھیے. شکل میں علی اکبر جو ہیں وہ رسول خدا جیسے ہیں، نام میں علی مرتضیٰ جیسے ہیں، اور نسبت ہے سیدہ سے. دیکھیے، اور امام حسن کی کیا ہے، ان کے اندر جو کردار آیا ہے کہ تاریخ لکھی ہے کہ جس طریقے سے دسترخوان امام حسن ہوتا تھا اسی طریقے سے حضرت علی اکبر چراغ کو روشن رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی مدینے میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آئے اور ان کے گھر میں آ کے کھانا کھائے. یہ ہے علی اکبر. اور علم کا یہ مرتبہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ رک کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں. کہتے اتنے شیریں زبان ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی اکبر کچھ کہیں کسی سے، کچھ مانگے کسی سے اور وہ نہ ہو. یہ ہے علی اکبر. اور بہادری آپ سب لوگوں نے، یہ میں بیان کر چکی ہوں اس سے پہلے مجالس میں، کہ حضرت علی اکبر کی بہادری یہ تھی کہ شب عاشور حضرت عباس نے جو پلان مکمل کیا تھا نا تو اس میں کہا تھا کہ اے علی اکبر، میں نے پوری جنگ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 2 حصے مطلب آدھی جنگ جو ہے نا وہ میں اکیلا لڑوں گا، آدھی جنگ جو ہے نا جو 1/4 حصہ ہے وہ آپ لڑیں گے اور 1/4 حصہ اصحاب لڑیں گے. اس میں سے عباس کو حسین نے اجازت نہ دی، لیکن علی اکبر کی جنگ یہ ہے کہ 4000 علی اکبر کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. یہ بہادری ہے علی کے پوتے. تو ہم نے علی اکبر کو کیا سمجھا؟ ہم نے علی اکبر کو یہ سمجھا کہ بس ایک جوان ہے، ایک ماں ہے جو روئے جا رہی ہے، ایک باپ ہے، ضعیف باپ ہے جو اپنے بچے کے لیے رو رہا ہے، ایک بہن ہے جو کہہ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے کہ میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا، یا ایک بڑا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے بھائی علی اکبر مجھے بھی اجازت دیجیے میں جانا. لیکن نہیں، کربلا اس سے زیادہ بڑی ہے. کربلا اس سے بڑھ کر بتا رہی ہے کہ دیکھو اپنے جوانوں کو سکھاؤ کہ علی اکبر کا جیسا علم تھا وہ بھی علم حاصل کریں. اپنے جوانوں کو سکھاؤ کہ جس طریقے سے صبر علی اکبر ہے وہ بھی صبر کریں. اپنے جوانوں کو سکھاؤ کہ جس طریقے سے استقامت حضرت علی اکبر ہے، بہادری علی اکبر ہے، اس طریقے سے کریں. دیکھیں ہم سب پہ مشکلات آتی ہیں دنیا میں. گیم جو ہے سارا کا سارا جو ہے وہ ہمتوں کا ہے. میں آپ کو اگر یہ بات بولوں گا، کیا حسین سے بڑھ کر مشکل کسی پر آئی ہوگی دنیا میں؟ نہیں آئی. کیا علی اکبر سے بڑھ کر مصیبت کسی پہ آئی ہوگی؟ نہیں ہے. کیا سجاد سے بڑھ کر مصیبت کسی پہ آئی؟ نہیں ہے. لیکن جس نے جتنی زیادہ ہمت دکھائی وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. ہماری زندگی میں بھی بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، ہم سب اپنی اپنی مصیبتوں میں، اپنی اپنی مشکلات میں گرفتار ہیں. تو آج جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ذہنوں میں ایک تصور لے کے جائیے گا کہ مولا ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں آپ سے. آج جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. یہاں پہ جو فرش اعضاء پر بیٹھا ہے اپنی جو حاجات لے کر آیا، جو مشکلات لے کر آیا، واسطہ ہے حضرت علی اکبر، وہ حاجات اس کی پوری ہو گئی. یہ وہ علی اکبر ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ ام لیلہ نے جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا اور حسین نے علی اکبر کو اٹھا کے ماں کی اجازت کے بعد زینب کو دے دیا، زینب نے پالا ہے. تو روزانہ آتے ہیں علی اکبر اور روزانہ ام لیلہ یہ سوال کرتی ہیں، بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. میں نے بیان کیا نا، علی اکبر بہت شیریں زبان ہے. ہر دفعہ یہ کہتے تھے کہ اماں کوئی خواہش نہیں. اماں زینب ہر چیز پوری کر دیتی ہے، کہے بغیر پوری کر دیتی ہے. اب ماں ہے نا، خدا آپ سب کی گودیوں کو سلامت رکھے، آپ سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. ماں ہے آنکھوں میں اندازہ لگا رہی ہے، ناپ لگا رہی ہے کہ میرا علی اکبر جب 5 سال کا ہے تو اتنا بڑا ہے، جب 10 سال کا ہے تو اتنا بڑا ہے، تب جب میرا اکبر 18 سال کا ہوگا تو اتنا بڑا ہوگا.
تاریخ کہتے ہیں کہ ام لیلا نے اس حساب کا کرتا تیار کرنا شروع کیا. اب جب کربلا کے لیے روانگی شروع ہوئی نا تو ام لیلا نے وہ کرتا یہ سوچ کے رکھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا راستے میں علی اکبر کی شادی کا ارادہ ہو جائے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. ساتھ رکھ لیا. اب جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں زینب نے کہا کہ بھیا اس زمین کا قبالہ میرے اکبر کرام پہ لکھیے گا. تو ام لیلا نے تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس کرتے کو صندوق سے نکال کے باہر رکھا ہے کہ ماں کے دل میں ایک امید ہے کہ شاید علی اکبر کی شادی سرزمین پہ ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ جب عاشور کی صبح آئی ہے علی اکبر نے اذان دی ہے تو وہ ماں اس کرتے کو دیکھ کے تڑپ شاید اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتی تھی. کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن ہمارا دل بڑا گھبراتا ہے, ہم کہنا نہیں چاہتے, اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہتے. ام لیلا کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن اذان علی اکبر کو سنتی ہے اور گریہ کرتی ہے کہ ہائے یہ کیسی اذان ہے کہ اس اذان میں جو تڑپ ہے شاید وہ دوبارہ کبھی سننے کو نہ ملے. حضرت کہتی ہے کہ عباس شہید ہو گئے, حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں لیکن واجب ہے جہاد علی اکبر پر. حسین نہیں روکے. حسین سے اتنا کہنا ہے کہ اے بیٹا علی اکبر پہلے پالنے والی ماں اور پیدا کرنے والی ماں سے اجازت ہے. حسین نے جب اتنا کہا علی اکبر آئے. علی اکبر نے زینب سے سوال کیا, زینب نے اجازت دی. زینب نے کہا کہ علی اکبر میں تو صرف پالنے والی ماں ہوں, جاؤ بھابھی ام لیلا سے پوچھو. ام لیلا کے پاس آئے. تاریخ کہتی ہے کہ ام لیلا کے پاس ام لیلا کے زانوؤں پہ علی اکبر نے سر کو رکھا. ام لیلا نے علی اکبر کے سر میں انگلیوں کو پھیرنا شروع کیا. ام لیلا سے سوال کر رہے ہیں علی اکبر اماں ایک بات کا جواب دیجیے, اگر روز محشر دادی سیدہ یہ پوچھیں گی کہ آپ کو اپنا لال زیادہ عزیز تھا یا میرا تو آپ کیا جواب دیں؟ ام لیلا سمجھ گئی بیٹا اجازت مانگ رہے ہو مرنے کی ماں سے. ماں اجازت دیتی ہے لیکن ایک خواہش ہے ماں کی, ایک بار آخری بار علی اکبر بس یہ کرتا پہن کے دکھا دو. ماں دیکھنا چاہتی ہے. علی اکبر نے وہ کرتا پہنا, ماں نے آنکھوں میں بلائے لی. تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اکبر نے چلنا شروع کیا. ایسا محسوس ہوا علی اکبر کو جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. علی اکبر روکے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے. روک کے کہا بابا جان ابھی تو آپ سے رخصت بھی تھی. حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر اے کاش تمہارا کوئی تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا تو شاید میں پوچھتا کہ کڑیل جوان کو جنگ کی اجازت دینا کتنا مشکل. کہتی ہے کہ علی اکبر جنگ کر رہے ہیں. حسین کی نگاہیں مقتل کی طرح, فضا کی نگاہیں حسین کی طرح, ام لیلا زینب کی نگاہیں فضا کی طرف. حسین جی کہتے ہیں اما فضا ام لیلا زینب سے کہہ دیجئے کہ ابھی جو آیا ہے اکبر کے سامنے وہ سیراب آیا ہے. ماں دعا کرے علی اکبر کو فتح حاصل ہو. ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ارے وہ علی اکبر ہے. ہم سب بھی اپنی اپنی اولادوں کے لیے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہیں. بی بی ہماری بھی اولادوں کے حق میں بہتری کر دیجیے گا, ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے گا. ام لیلا نے اپنے دامن کو اٹھایا. الہی رد یوسف و یعقوب, اے یوسف و یعقوب سے ملانے والے. الہی رد اسماعیل و ہاجرہ, اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے. ارے میرے جوان کو مجھ سے ملا دے. بے حق حسین, بے حق غریب الوطن حسین. علی اکبر پلٹ کے واپس
बीवियों वक्त बहुत कलील है, मैं पूरी शहादत अली अकबर बयान न करूँगी, सिर्फ इतना बताऊंगी जब अली अकबर दोबारा पलट के गए हैं ना, और एक दफा अली अकबर ने सदा दी कि बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। तारीख में लिखा है कि हुसैन हर लाशे पे गिरते थे, हर लाशे तोड़ते थे, कह रहे भाई जवान बेटे का गम है, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता। राबिया लिखता है कि जिस तरीके से 6 महीने का बच्चा जिसने नया नया घुटनियां चलना शुरू किया होता है, जिस तरह चलता है, हुसैन उस तरीके से चल रहे हैं और लाशें अली अकबर तक पहुंची, और इस तरह पहुंचे कि हर लाशे पे पहुंच के ये कहते थे कि लाश क्या तुम मेरे अली अकबर की लाश हो। जो अली अकबर तक पहुंचे तो क्या देखा कि अली अकबर के हाथ अली अकबर के कलेजे पे। अली अकबर से कहते बेटा क्या हुआ? कहा बाबा बर्छी की आनी सीने में लगी है। हुसैन ने कहा अली अकबर हाथ को हटाइए, हुसैन इस बर्छी की आनी को निकाले। दोनों हाथों से हुसैन ने बर्छी की आनी को पकड़ा, घुटनों के बल खड़े हुए, नजफ की तरफ देखा, बाबा गिरकने फिर आसमान की तरफ देखा, ये मेरे परवरदिगार जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालने जा रहा हूँ। मैं इब्राहिम नहीं जिसके हाथों कानों जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हो, ये इस्माइल नहीं कि जिसके हाथों पे पट्टी बंधी हो। मेरी मदद कीजिए। बीवियों हम मसाइब हमेशा सुनते हैं कि किस तरीके से अली अकबर का लाशा हुसैन गिराते रहे, उठाते रहे, ऐसे कि जैसे अपने कदर से बड़ा कोई बच्चा अपने किसी खिलौने को हाथ में ले लेता है, वो खिलौना जमीन पे रिगड़ता हुआ जाता है। इस तरह से अली अकबर के कदम रिगड़ते हुए जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे कि दरे खैमा तक पहुंचे। ज़ैनब ने सदा दी, अरे मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। अरे हुसैन से अली अकबर का लाशा नहीं उठता। बीवियों हम सब ये सुनते हैं ना कि तमाम लोग बहुत प्यासे थे। एक दफा सकीना ने सवाल किया सैयद सज्जाद से बाद शहादत अली अकबर कि भैया बताइए प्याज की कितनी किस्में होती हैं? तो मेरे मौला सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना प्याज की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म ये होती है कि प्यास इतनी शिद्दत से बढ़ जाए कि जमीन और आसमान में धुआं नजर आने लगे। हाँ मैंने देखा है अपने भैया अली अकबर को। प्यास की दूसरी किस्म ये होती है कि जब अगर पानी मिल भी जाए तो भी जिंदा ना बचे। हाँ भैया मैंने देखा है अपने भैया अली अकबर को। तीसरी किस्म ये होती है प्याज की कि जब गोश्त हड्डियों को छोड़ देता। सकीना ने उस 4 साल बच्ची ने अपने हाथों को बुलंद किया, भैया क्या इस तरह मेरी हड्डियों को और मेरे गोश्त को एक दूसरे ने छोड़ दिया। बीवियों हम तारीफ सुनते हैं ना कि सकीना बहुत प्यासी थी। यहाँ पे अगर कोई बीवी बेहोश हो जाए तो उस पे पानी डाला जाएगा। वो मेरा सलाम उस 4 साल बच्ची पे, जब वो बेहोश हुई है तो उस पे तमाचे पड़े, तमाचे मार के उसको होश में लाया गया। और जब हुसैन जा रहे थे तो जुलजना को लिपट गई। ए जुलजना जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। ए जुलजना मेरे बाबा को न लेके जा। मातम हुसैन